اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد واما الخامسہ فیمنع کون حمل الظاہر علی ظاہرہ من التفسیر فإنه کشف القناع ولا قناع للظاہر ولو سلم فلیس من التفسیر بالرأی حوزہ علمی نجف اشرف میں طلاب کرام کے لیے جو امتحان ہو رہا ہے کفایت الاصول کا جلد دوم امر ثالث سے ہم نے بھی درس شروع کیا تھا اور ابھی ظواہر کی بحث پڑھ رہے ہیں۔ مصنف نے ظاہر کتاب کے بارے میں نزاع کے سلسلے میں اخباریین کی طرف سے 5 دعاوی یا 5 ادلہ کو ذکر کیا تھا اور پھر ان کے جوابات دیے۔ اب 5ویں دلیل کہ جس میں مصنف نے کہا تھا کہ وجہ پنجم یہ بھی کبریٰ میں نزاع ہے، وہ یہ ہے کہ ظاہر کو اپنے معنی پر حمل کرنا، ظاہر پر حمل کرنا، یہ تفسیر بالرأی میں داخل ہو جائے گا، کیونکہ خلاف کا احتمال موجود ہے۔ تو تفسیر بالرأی بھی یہی ہوتی ہے کہ اپنی جو ہے نا وہ نظر سے تفسیر کرنا، تو لہٰذا یہ بھی تفسیر بالرأی ہو جائے گا اور تفسیر بالرأی سے روکا گیا ہے، اس لیے ظاہر کتاب حجت نہیں ہے۔ مصنف اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ تفسیر کا معنی جیسا کہ قاموس المحیط والے نے بھی لکھا ہے، کشف القناع، تفسیر کا معنی ہے کشف القناع، پردہ ہٹانا، یا آپ قاموس المحیط والے نے اسی کی وضاحت میں یہ لکھا ہے کشف المغطیٰ، یعنی ایک چیز ڈھانپی ہوئی ہو تو اس کو کھول دینا، اس کو کہتے ہیں تفسیر۔ مصنف فرماتے ہیں کہ تفسیر کا جب یہ معنی ہے کشف القناع، یعنی ایک ڈھانپی ہوئی چیز کو کھول دینا، تو ظاہر کے لیے کناع ہی نہیں ہے تاکہ اس کو کشف کیا جائے، اس کو کھولا جائے، لہٰذا ظاہر اس کا معنی ظاہر ہے، پہلے ہی سے معنی کھلا ہوا ہے، لہٰذا یہ اصلاً یہ تفسیر کا معنی اس کے اوپر منطبق نہیں ہو رہا۔ اور اگر ہم تسلیم کر بھی لیں کہ ظاہر کو بھی تفسیر کہتے ہیں، تو مصنف فرماتے ہیں کہ یہ تفسیر پھر یہ محاورات عرفیہ کے اعتبار سے ہو جائے گی تفسیر، جس طرح عرف عام میں کیا ہوتا ہے، ترجمے کو بھی وہ تفسیر کہہ رہے ہوتے ہیں، تو گویا کہ یہ ایک عرف عام اور محاورات عرفیہ کے اعتبار سے یہ تفسیر کا یہ ہو جائے گی، اور تفسیر بالرأی سے یہ نہیں ہے، لہذا تفسیر بالرأی سے پھر بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ تفسیر بالرأی، رأی سے کیا مراد ہے؟ رأی سے مراد ہے استحسان، اعتبار ظنی، جس کو کہتے ہیں کہ اعتبار ظنی بھی کہا جاتا ہے، استحسان بھی کہا جاتا ہے، یا جس کو علم اخلاق کی زبان میں کہا جاتا ہے کہ ما اشتہا نفسہ، یعنی جو انسان کا جی چاہے، تو اس کو تفسیر بالرأی کہتے ہیں کہ مثلاً مجمل کے 2 معانی میں سے جس کا میرا جی چاہے گا میں اس کے ذریعے قرآن کی تفسیر کر دوں، یہ تفسیر بالرأی ہو جائے گی، تو یہ اس کو کہتے ہیں تفسیر بالرأی۔ اور مصنف فرماتے ہیں کہ یہ ظاہر تفسیر بالرأی میں سے نہیں ہے، کیونکہ تفسیر بالرأی کا مطلب ہے استحسان، اپنی جی کے ذریعے تفسیر کرنا، تو یہ اس کو شامل ہے کہ لفظ کو اگر خلاف ظاہر پر حمل کیا جائے،
جو خلاف کا احتمال موجود ہے اس پہ حمل کیا جائے، یا مجمل کے دو معنی میں سے کسی معنی پر بغیر قرینے کے حمل کیا جائے، یعنی اپنی ایک جو ہے نا جو ایک اپنے مفادات کے مطابق، اپنی اشتہا کے مطابق اس پر حمل کیا جائے۔ استحسان، ایک چیز مثلا مجھے اچھی لگ رہی ہے تو اس وجہ سے میں اس معنی پر حمل کر دوں، اس کو کہتے ہیں تفسیر بالرأی۔ لہٰذا کوئی بھی جو ہے نا یہ تفسیر بالرأی میں ظاہر داخل نہیں ہے، کیونکہ ظاہر میں جو ہے نا وہ معنی ہوتا ہے کہ جو خود بخود ظاہر ہو رہا ہے، لفظ سے ظاہر ہو رہا ہے، نہ یہ ہے کہ اس میں استحسان نہیں ہوتا، اس میں جو ہے وہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ انسان اپنے کسی مفادات کے تحت اور خواہ مخواہ زبردستی، یعنی تکلفاً گویا کہ کوئی اس میں نہیں ہے، تکلف نہیں ہے۔ اور اس پر مصنف ایک شاہد بیان کرتے ہیں کہ دو شاہد، یعنی یہ بیان کرتے ہیں کہ ہاں ایک شاہد یہ ہے کہ خود وہ روایات کے جس میں کہا گیا ہے کہ کتاب خدا کو یعنی عرضہ کرو، ہماری روایات کو کتاب خدا پر عرضہ کرو، کتاب خدا کے سامنے پیش کرو۔ مثلا روایات میں اس طرح ہے، بہت ساری اس مطلب کی روایات ہیں، جیسے حدیث ثقلین ہے، یا یہ ہے کہ وہ روایات کے جو کہہ رہی ہیں کہ کتاب پر پرکھو روایات کو، یا یہ ہے کہ جو مخالفت کی یعنی کہ قرآن کی مخالفت کی شروط کو رد کر رہی ہیں، مثلا وہ روایات ہیں۔ یہ اس کے علاوہ کئی ایسی روایات ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ظاہر حجت نہیں ہے، ظاہر کتاب، تو پھر اس قسم کی روایات جو ہیں کہ قرآن کے ساتھ تمسک کرو، جیسے حدیث ثقلین ہے، یا یہ ہے کہ وہ روایات ہیں کہ جو کہتی ہیں کہ ہماری روایات کو قرآن پر پرکھو، تو پھر آپ وہ کون سا ہے پھر قرآن کی آیات جن پر آپ پرکھیں گے اور اس کے مطابق آپ دیکھیں گے؟ تو مصنف فرماتے ہیں کہ نصوص تو قطعاً وہ نہیں ہے، یعنی ان روایات میں جو کہا گیا ہے کہ قرآن پر پرکھو، تو ایسا تو نہیں ہے کہ نص پہ پرکھو، کیونکہ کوئی روایت ایسی موجود ہی نہیں ہے کہ جو نصوص کے مخالف ہو۔ نصوص کے مخالف تو کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ مثلا اگر نص کہیں پر یہ کہہ رہی ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، تو کوئی ایسی روایت موجود نہیں ہے جس میں کہا گیا ہو کہ نماز واجب نہیں ہے۔ لہٰذا کوئی نصوص کے مخالف تو روایات موجود ہیں ہی نہیں۔ تو جتنی بھی روایات ہمارے سامنے موجود ہیں، اور تعارض ان روایات میں جہاں پر موجود ہے تو وہ ظواہر کے ساتھ تعارض ہو رہا ہے، یعنی قرآن کے جو ظواہر ہیں ان کے ساتھ روایات کا تعارض ہو رہا ہے۔ مثلا آیت نے یہ کہا کہ وحرم الربا، خدا نے ربا کو حرام قرار دیا، اور روایت نے یہ کہا کہ زوج جو ہے وہ زوجہ سے ربا لے سکتا ہے، اسی طرح والد بیٹے سے، ولد سے ربا لے سکتا ہے۔ تو جتنی بھی روایات موجود ہیں وہ ظواہر کے مخالف روایات موجود ہیں۔ تو طبعاً یہاں پر کہا گیا ہے کہ جو روایات کہی گئی ہیں کہ مثلا حدیث ثقلین میں کہا کہ قرآن کے ساتھ تمسک کرو، ظواہر کے ساتھ ہی تمسک کرو، یا جو روایات کہتی ہیں کہ تعارض کے سلسلے میں آپ قرآن پہ پرکھو، تو مراد ظواہر آیات کے ساتھ پرکھو۔ اگر ان کے وہ بالکل مخالف ہیں، یعنی جم ممکن نہیں ہے، تو ان کو دیوار پہ مارو، اور اگر جم ممکن ہے، عام خاص کی نسبت ہے، یا اس طرح کی عام خاص من وجہ کی نسبت ہے، تو پھر ان روایات کو لے لو۔ تو لہٰذا جو بھی ارجاع کا حکم دیا گیا ہے آیات کی طرف، تو اس میں ظواہر کی طرف ارجاع کا حکم دیا گیا ہے۔ تو وہ جب روایات یعنی ان کو پرکھنے کا معیار ظواہر ہیں، تو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ظاہر حجت نہیں ہے؟ لہٰذا یہ ایک بہت ساری روایات ہیں جن سے واضح اور مکمل ایک بات روشن ہو جاتی ہے کہ ظواہر کتاب حجت ہیں، تب ہی جو ہے نا وہ پرکھنے کا معیار بن رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت مصنف نے ذکر کیا ہے، جس میں امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انما ہلک الناس فی المتشابہ، کہ متشابہات میں قرآن کی جو آیات متشابہات ہیں اس سلسلے میں لوگ ہلاک ہو گئے۔ اب یہ جملہ جو ہے روایت کا،
یہ شاہد ہے ہمارے مطلب پر، وہ یہ ہے کہ پہلی اگر معنی یعنی کہ اس طرح لیں کہ متشابہ میں لوگ ہلاک ہو گئے ہیں، تو ظواہر جو ہیں وہ متشابہ میں سے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ظواہر میں لوگ ہلاک نہیں ہوئے، یعنی ظواہر حجت ہیں، ظواہر کو لیا جا سکتا ہے۔ ہاں متشابہ میں لوگ ہلاک ہو گئے، یعنی متشابہ ہاتھ میں انسان اگر دخل اندازی شروع کر دے اور اس میں جو ہے نا وہ یعنی تفسیر اس کی کرنے شروع کر دے بغیر معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف مراجعہ کیے اور بغیر اس کی جو ہے نا صحیح تفسیر جانے، تو یہ کیا ہو جائے گا، یہاں پر ہلاکت اس صورت میں ہے۔ اور اگر یہاں پر یہ یعنی کہ اس کا اگر مفہومی معنی مراد لیں تو گوئے کہ غیر متشابہ میں لوگ جو ہے نا وہ ہلاک نہیں ہوئے، یعنی اس کا مطلب یہ بن متشابہ میں لوگ ہلاک ہو گئے، یعنی غیر متشابہ میں لوگ ہلاک نہیں ہوئے۔ تو پھر بھی یہ ہے کہ یعنی متشابہ کا پھر یہ ہے کہ مطلب خصوص مجمل ہوگا، یعنی مجمل کو کے دو معنوں میں سے کسی ایک معنی پر حمل کرنا اور بغیر قرینہ کے، تو اس کو کہتے ہیں یہ گوئے کہ متشابہات پہ عمل کرنا۔ تو متشابہ سے مراد خصوص مجمل ہوگا پھر، تو غیر متشابہ میں وہ ظاہر داخل ہو جائے گا۔ تو لہذا ہر دو صورت میں اس روایت سے ثابت یہی ہوتا ہے کہ ظاہر حجت ہے اور ظاہر پہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ اسی کے ذیل میں مصنف فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ ہمیں علم اجمالی ہے کہ تحریف واقع ہوئی ہے، جیسا کہ بہت ساری روایات موجود ہیں تحریف کے سلسلے میں کہ تحریف واقع ہوئی ہے، تو اگر تحریف واقع ہوئی ہے یعنی اس کا یعنی کہ دعویٰ کیا جائے اور اس سلسلے میں جو روایات ہیں ان کو اگر قبول کر لیا جائے، تو اس علم اجمالی کے دعویٰ کے ساتھ اگر یہ کہا جائے کہ اس سے یعنی کوئی چیز ظواہر میں سے بھی ہو سکتا ہے کوئی چیز ساقط ہو گئی ہو اور کوئی چیز جو ہے نا اس میں تحریف شدہ ہو، جب ایسا احتمال آ گیا تو اس کا مطلب ہے ظواہر حجت نہیں ہے، یعنی ہو سکتا ہے کوئی چیز ساقط ہو گئی ہو۔ تو اس کے جواب میں بھی مصنف یہ فرماتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ سقوط کے معنی میں تحریف نہیں ہے، بلکہ تحریف یعنی کہ اس کو کہتے ہیں کہ جو یعنی کہ اس میں نقیصہ کے معنی میں ہے، یعنی کہ کوئی آیت تھی اور جو ہے نا قرآن کی باقاعدہ آیت، نہ یہ ہے کہ سقوط یعنی ایک آیت میں سے کچھ حصہ ساقط ہو گیا، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اس سلسلے میں ہے کہ کوئی آیت کم ہو گئی ہے۔ تو اس سلسلے میں مثلا ہو سکتا ہے کوئی آیت کم ہو گئی ہے، وہ کوئی کسی ظاہر میں عام ہے تو اس کے خاص بن رہا ہو یا تقیید بن رہی ہو، اس سلسلے میں یعنی یہ احتمال ہو سکتا ہے۔ لیکن مصنف فرماتے ہیں کہ یہ پہلی بات تو یہ کہ اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے، بالخصوص اس بات کو مد نظر رکھیں کہ جس وقت اسلام پھیلا اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب مکمل طور پہ ایک مدینہ پر حکومت قائم ہو گئی تو اور قرآن کا نشر شروع ہو گیا، تو اس وقت لکھنے سے زیادہ لوگ حفظ کرتے تھے قرآن کو، یعنی حافظین قرآن بہت زیادہ موجود تھے۔ جب حافظین قرآن اتنے موجود تھے تو کیسے یہ احتمال دیا جا سکتا ہے کہ کوئی جو ہے نا وہ تحریف ہوئی ہو اور کوئی آیت جو ہے وہ رہ گئی ہو؟ جو موجودہ ہمارے سامنے قرآن موجود ہے اس میں کوئی ہو سکتا ہے آیت رہ گئی ہو۔ اور اگر ہم تسلیم کر بھی لیں تو یہ تحریف کا مسئلہ جو ہے یہ عثمان کے دور کا ہے، گویا کہ اس وقت جس وقت بقول اہل سنت کے عثمان کے دور میں قرآن کو جمع کیا گیا، تو عثمان کے خلیفہ ثالث کے دور میں قرآن کو جمع کیا گیا، لہذا تحریف کا مسئلہ اس وقت کا ہے، جبکہ ہمارے پاس وہ روایات جو کہتی ہیں کہ آپ قرآن کی طرف ارجاع کرو اور قرآن پر پرکھو ہماری روایات کو، وہ روایات بعد میں ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام سے وارد ہوئی ہیں، امام محمد باقر علیہ السلام سے وارد ہوئی ہیں، تو لہٰذا اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر تعریف ہوئی بھی ہے تو گویا کہ امام باقر علیہ السلام نے اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے جب ارجاع کا حکم دیا کہ قرآن کی طرف ارجاع کرو اور ہماری روایات کو قرآن پر پرکھو، تو گویا کہ ان دو امام نے علیہ السلام نے
تحریف اگر ہوئی بھی ہے تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے موجودہ قرآن کی طرف پرکھنے کا حکم دیا ہے۔ تو لہٰذا یہ پھر بھی جو ہے نا یہ اس سے ثابت نہیں ہوتا ہے کہ موجودہ ظواہر جو ہیں قرآن میں موجود ہیں وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے، تو اس لیے یہ ہم نہیں کہہ سکتے اور ہمارے لیے یہ بات کوئی مضر نہیں ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر پھر بھی آپ کہتے ہیں تو آیا ظواہر میں تحریف ہوئی ہے اس کا کوئی ہمیں علم نہیں ہے۔ اب اگر یہ کہہ بھی دیں ظواہر میں، تو ظواہر میں بھی ہمارا تعلق فقہ میں فقط احکام والی آیات کے ساتھ ہے، تو احکام والی آیات میں آیا جو ہے نا تحریف ہوئی ہے ہمیں اس کا کوئی علم نہیں ہے، تو لہٰذا کوئی بھی جو ہے نا اس سے ثابت نہیں ہوتا ہے کہ ظواہر حجت نہیں ہے، بالخصوص ظواہر آیات احکام۔ وَأَمَّا الْخَامِسَةُ، مصنف فرماتے ہیں اخباریین کی پانچویں دلیل اور پانچواں دعویٰ، تو اس کو بھی ہم قبول نہیں کرتے۔ فَيُمْنَعُ كَوْنُ حَمْلِ الظَّاهِرِ عَلَى ظَاهِرِهِ مِنَ التَّفْسِيرِ، فرماتے ہیں ہم قبول نہیں کرتے ہیں کہ ظاہر کو اپنے معنی پر حمل کرنا یہ تفسیر میں سے ہے۔ فَإِنَّهُ كَشْفُ الْقِنَاعِ، کیونکہ تفسیر کا مطلب ہے کشف القناع، کشف المغطا، ولا قناع للظاہر، ظاہر کے لیے جب کوئی قناع بھی نہیں ہے، کوئی پردہ ہی نہیں ہے، کوئی یعنی کہ اس میں یعنی کوئی مغطا ہی نہیں ہے تاکہ اس کو کشف کیا جائے، تو لہٰذا ظاہر کو یہ شامل نہیں ہے۔ وَلَوْ سُلِّمَ، اگر تسلیم کر بھی لیں کہ ظاہر کو تفسیر شامل ہے، فَلَيْسَ مِنَ التَّفْسِيرِ بِالرَّأْيِ، تو پھر بھی یہ تفسیر بالرائے سے نہیں ہو جائے گا، لہٰذا اس کو ہم تفسیر بالرائے نہیں کہہ سکتے، بلکہ یہ محاورات عرفیہ کے اعتبار سے اس کو ہم تفسیر کہیں گے، جس طرح لوگ ترجمے کو بھی تفسیر کہہ دیتے ہیں، تو لہٰذا یہ تفسیر یہ اس اعتبار سے ہو جائے گی، نہ یہ ہے کہ یہ تفسیر بالرائے ہو جائے گی۔ اذ ظاہر، کیونکہ ظاہر یہ ہے کہ ان المراد بالرأی، تفسیر بالرأی میں جو لفظ استعمال رأی کا ہوا ہے، من فسر القرآن بالرأی، رائے کا لفظ استعمال ہوا ہے، هو الاعتبار الظنی، اس سے مراد اعتبار ظنی ہے، استحسان ہے، یعنی مشتہا نفسہ، جو انسان کا جی چاہ رہا ہو اپنے مفادات کے مطابق، اپنے حالات کے مطابق، اس اعتبار سے وہ استحساناً یعنی اس کو اچھا لگ رہا ہو وہ والا معنی بیان کرے قرآن کی کسی آیت کا، اس کو کہتے ہیں تفسیر بالرائے۔ الذی لا اعتبار بہ، اعتبار ظنی، اعتبار استحسانی کہ جس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا كَانَ مِنْهُ، اسی تفسیر بالرائے میں سے ہے، حمل اللفظ علی خلاف ظاہرہ، لفظ کو حمل کرنا خلاف ظاہر معنی پر، یعنی ظاہر میں جو خلاف کا احتمال موجود ہوتا ہے اس پر حمل کرنا، لِرُجْحَانِهِ بِنَظَرِهِ، لیکن اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس پر کوئی خاص دلیل موجود ہے، کوئی خاص روایت موجود ہے، بلکہ لِرُجْحَانِهِ بِنَظَرِهِ، نظر شخصی کی وجہ سے، یعنی شخصاً اس شخص میں وہی خلاف ظاہر والا معنی اس کو اچھا لگ رہا ہے، تو اس بنیاد پہ جو ہے نا وہ خلاف ظاہر پر حمل کرتا ہے، تو یہ تفسیر بالرائے میں سے ہو جائے گا۔ او حمل المجمل علی محتملہ، یا مجمل کو اپنے محتملات میں سے کسی محتمل پر حمل کرنا، بمجرد مساعدت ذاک الاعتبار، فقط اس وجہ سے کہ وہ اعتبار یعنی جس محتمل پر، جس معنی پر وہ حمل کر رہا ہے وہ اس کو وہ اعتبار مساعدت دے رہا ہے، یعنی اچھا لگ رہا ہے اس کو، اس کے نزدیک وہ راجح ہے، بغیر من دون سوال عن الاوصیہ، یعنی بغیر روایات کی طرف رجوع کیے، بغیر تقییدات تخصیصات کی طرف رجوع کیے، وہ کسی معنی پر حمل کرے فقط اسی اعتبار سے کہ وہ اس کا معنی ہے، اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے نہ پوچھے،
خلاصہ کلام یہ ہے کہ خلاف ظاہر پر حمل کرنا یا مجمل میں سے کسی محتمل پر، مجمل کے معانی اور محتملات میں سے کسی معنی یا محتمل پر حمل کرنا، استقلالاً بغیر اہل بیت علیہ السلام کی روایات کی طرف رجوع کیے، استحساناً اور اپنی ایک نظر شخصی کی وجہ سے اس پہ حمل کرنا، اس کو تفسیر برائے کہیں گے۔ استقلالاً یعنی قرآن میں وہ مستقلاً اپنے آپ کو سمجھے، محتاج نہ سمجھے اہل بیت علیہ السلام کا، تو ایسے شخص کو ہم کہیں گے کہ یہ تفسیر برائے کر رہا ہے۔ وفی الاخبار، ایک اور مصنف دلیل پیش کرتے ہیں کہ روایات میں ہے، شاہد کے طور پہ پیش کرتے ہیں کہ انما ہلک الناس فی المتشابہ، متشابہ کے مسئلے میں لوگ ہلاک ہو گئے، قرآن کی آیات میں سے جو متشابہ ہیں، لأنہم لم یقفوا علی معنی، کیونکہ وہ لوگ قرآن کے یعنی متشابہ آیات کے جو معنی ہیں ان میں سے کسی معنی پر وہ نہ ٹھہر سکے، اس کے صحیح معنی پر نہ ٹھہر سکے، واقف نہ ہو سکے۔ وَلَمْ يُعَرِّفُوا حَقِيقَتَهُ، متشابہ آیات کے حقیقت معنی کو وہ نہ جان سکے۔ فَوَضَعُوا لَهُ تَأْوِيلًا مِنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ، پھر انہوں نے اپنی طرف سے کوئی تعویل گاڑ لی اس کے لیے، بِآرَائِهِمْ، اپنی آراء کے ساتھ، وَاسْتَغْنَوْا بِذَلِكَ عَنْ مَصْلَحَةِ الْأَوْصِيَاءِ، اور اسی اپنی آراء کے ساتھ اپنے ان کے من میں جو آیا، ان کے جی میں جو آیا، اس ذریعے سے جو تعویل ان کو صحیح لگی اس تعویل کو انہوں نے گڑھ لیا، اور اہل بیت علیہ السلام کی طرف مراجعہ کرنے سے انہوں نے اپنے آپ کو محتاج نہ سمجھا اور بے نیاز سمجھا۔ فَيُعْرِفُونَهُمْ، پس وہ جو ہے نا یعنی کہ فَيَعْرِفُونَهُمْ یعنی کہ وہ اسی اعتبار یعنی کہ اہل بیت علیہ السلام کو وہ جانتے بھی ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کی طرف رجوع کرنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کی طرف رجوع کیے بغیر استقلالاً انہوں نے جو ہے وہ سمجھ لیا معنی، ایک تعویل سمجھ لی۔ تو اب اس روایات میں جو شاہد ہے وہ ہمارا وہی پہلے والا جملہ ہے کہ متشابہ میں گویا کہ در حقیقت یہاں پر جو اس روایت میں ہلاکت کا جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ان لوگوں کے لیے استعمال ہوا ہے کہ جنہوں نے متشابہ آیات میں دخالت کی ہے اور اہل بیت علیہ السلام کی طرف رجوع نہیں کیا، جبکہ ہم تو ظواہر میں بھی یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کی طرف رجوع کیا جائے گا، اگر کوئی تخصیص یا تقیید موجود ہے تو اس کے مطابق ہو جائے گا، وہ یعنی اس ظاہر کو لیا جائے گا، اور اگر کوئی تخصیص یا تقیید موجود نہیں ہے تو اس کے بعد پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ کوئی اس کا کے لیے تخصیص اور تقیید موجود نہیں ہے، اور یہی جو معنی ظاہر ہو رہا ہے لغوی اعتبار سے یہی اس کا معنی ہے۔ تو لہٰذا کوئی بھی ہلاکت ظاہر پر عمل کرنے والے کے لیے کوئی ہلاکت نہیں ہے، یا یہ ہے کہ ظاہر اصلاً متشابہ اصلاً ظاہر کو شامل ہی نہیں ہے، یعنی متشابہ خصوص مجمل کو کہیں گے جس کے دو مساوی معنی ہوتے ہیں، لہٰذا ظاہر کو متشابہ نہیں کہیں گے، یا یہ ہے کہ ظاہر میں ہلاکت نہیں ہے، جو بھی آپ معنی مراد لیں، بہرحال اس روایت سے یہ سمجھا ہوتا ہے کہ ظاہر پہ عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ هذا مع أنه لا محيص عن حمل هذه الروایات الناهیہ عن التفسیر به على ذلك، کہتے ہیں کہ بہرحال یعنی کہ یہ اپنی جگہ پر ہے، کوئی ہمارے پاس چارہ کار نہیں ہے کہ ہم وہ روایات جو تفسیر بالرائے سے روکتی ہیں اس کو ہم ان روایات کو اسی پر حمل کریں گے۔ کس پر حمل کریں گے؟ یعنی مجمل پر، خصوص مجمل پر ان کو ہم حمل کریں گے جو تفسیر بالرائے سے روکتی ہیں، اور ان سے مراد گوئے کہ یہ ہوگا کہ مجمل کے معنی میں سے کسی معنی پر حمل کرنا بغیر اہل بیت علیہ السلام کی طرف رجوع کیے، اس کو جو ہے وہ یہ روایات شامل ہیں، یہ تفسیر بالرائے ہو جائے گی۔ وَلَوْ سُلِّمْ شُمُولُهَا لِحَمْلِ اللَّفْظِ عَلَى ظَاهِرِهِ، مصنف فرماتے ہیں کہ اگر ہم تسلیم کر بھی لیں
کہ یہ روایات ناہیہ جو تفسیر بالرأی سے نہیں کرتی ہیں، یہ اس کو بھی شامل ہیں کہ جب ظاہر کو اپنے معنی پر حمل کیا جائے، جب لفظ ظاہر کو اس کے ظاہر پر حمل کیا جائے تو گویا کہ اس کو بھی شامل ہیں، اور یہ بھی تفسیر بالرأی کے زمرے میں آتا ہے۔ اگر ہم تسلیم کر بھی لیں تو فرماتے ہیں پھر بھی معاملہ یہ ہے کہ اس کے مقابل میں بھی روایات موجود ہیں کہ جو کہتی ہیں کہ قرآن کی طرف جو ہے نا رجوع کرو، تو لہٰذا یہ تعارض ہو گیا۔ تعارض کی صورت میں ان دو قسموں کے، مثلا یہ روایات کہ جو نہیں کرتی ہیں تفسیر بالرأی سے، ان کی تعداد زیادہ سے زیادہ 200 ہوگی، لیکن وہ روایات کے جو مقابل میں روایات ہیں جو قرآن کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیتی ہیں، وہ روایات تعداد میں بھی ان سے زیادہ ہیں اور معنی کے اعتبار سے بھی ان سے قوی ہیں، لہذا وہ قوی بھی ہیں۔ تو اس اعتبار سے پھر دونوں روایات کے یہ جو گروہ ہیں ان کے درمیان جمع کی جائے گی۔ ضرورت انہ قضیت التوفیق بینہا، لہذا ان روایات جو ناہیہ ہیں، روایات ناہیہ کے درمیان، وبین ما دل علی جواز التمسک بالقرآن، اور ان روایات کے درمیان جو دلالت کرتی ہیں کہ قرآن کے ساتھ تمسک کرنا جائز ہے، جیسے حدیث ثقلین ہے، وما دل علی التمسک بہ والعمل بما فیہ، وہ روایات جو دلالت کرتی ہیں کہ قرآن کے ساتھ تمسک کرو اور قرآن میں جو کچھ ہے اس پہ عمل کرو، وعرض الاخبار المتعارضہ علیہ، وہ روایات کے جو دلالت کرتی ہیں کہ متعارض اخبار جو ہیں ان کو قرآن پہ پرکھو کہ ان میں سے کون سی قرآن کے مطابق ہے اس کو لے لو، جو قرآن کے مطابق نہیں ہے اس کو دیوار پہ مارو، ورد شروط المخالفت لہو، اور قرآن کی جو مخالف شروط والی جو اخبار ہیں ان کو گوئے کہ یعنی رد کر دو، تو یہ والی جو روایات ہیں وغیرہ ذالک۔ تو اس کے علاوہ جو روایات ہیں گویا کہ یہ اس قسم کی جو روایات ہیں یہ بھی ایک بہت زیادہ تعداد میں روایات ہیں۔ تو روایات ناہیہ اور وہ روایات جو قرآن کے ساتھ تمسک کو جائز قرار دیتی ہیں یعنی امر کرتی ہیں، روایات آمرہ، تو ان روایات ناہیہ اور وہ روایات آمرہ ان کے درمیان گویا کہ جمع کی جائے گی۔ تو جمع ہم کریں گے مما لا محسان ارادت الارجاء الی ظواہری، تو جمع یہی بنتی ہے کہ گویا کہ وہ روایات جو قرآن کے ساتھ تمسک کی طرف جو ہے وہ رجوع، قرآن کے ساتھ تمسک کا کہہ رہی ہیں، قرآن کی طرف رجوع کرنے کا کہہ رہی ہیں، اس سے مراد ہوگا ظواہر کتاب کی طرف رجوع کرو، لا خصوص نصوص ہی، نہ یہ ہے کہ فقط نصوص کی طرف رجوع کرو، یعنی فقط نصوص کے ساتھ تمسک کرو، فقط نصوص کی طرف رجوع کرو، یہ مراد نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ضرورت ان الآیات التی یمکن ان یکون مرجعا فی باب تعارض روایات او شروط اور یمکن ان یتمسک بها ویعمل بما فیہا لیست الا ظاہرۃ فی معنیہا۔ مصنف فرماتے ہیں کہ وہ روایات کے جو متعارضہ ہیں اور کہا گیا ہے کہ ان میں سے صحت اور سقم کو جاننے کے لیے قرآن کی طرف رجوع کرو، یا وہ روایات کے جو کہہ رہی ہیں کہ قرآن کے ساتھ تمسک کرو، تو وہ روایات کے جس میں شروط بیان ہوئی ہیں اور شروط کو دیکھنے کے لیے یعنی قرآن کی طرف رجوع کرو، تو مصنف فرماتے ہیں نصوص کے متعارض کوئی روایات موجود ہی نہیں ہمارے پاس، لہذا جب نصوص کے متعارض کوئی روایات موجود نہیں ہیں تو پھر کن آیات کی طرف ہم نے رجوع کرنا ہے؟ وہ کون سا قرآن ہے کہ جس کی طرف ہم نے متعارض روایات میں صحیح کو جاننے کے لیے ہم نے ان روایات کو قرآن پہ پرکھنا ہے؟ تو لہٰذا وہ روایات فقط اور فقط ظاہر کے معارض ہو رہی ہیں۔ جب ظاہر کے معارض ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر کی طرف رجوع کرنا ہے، اور وہ روایات جو کہتی ہیں کہ قرآن کے ساتھ تمسک کرو تو ان سے مراد بھی ظواہر کے ساتھ تمسک کرنا ہے۔ ضرورت ان الآیات التی یمکن ان یکون مرجعا فی باب تعارض روایات، وہ آیات کے جو باب تعارض روایات کے باب میں مرجع بن سکتی ہیں، او شروط یا شروط کے تعارض کے باب میں مرجع بن سکتی ہیں، اور یمکن ان یتمسک بہا، یا وہ آیات کے جن کے ساتھ تمسک کیا جا سکتا ہے، ویعمل بما فیہا، اور ان کے مطابق عمل کیا جا سکتا ہے، وہ آیات لیست نہیں ہیں الا ظاہرۃ فی معنیہا، مگر وہی ظواہر ہیں۔ ولیس فیہا ما کان نصا، کوئی ان آیات میں ایسی آیت موجود نہیں ہے کہ جو نص ہو اور اس کے متعارض میں کوئی روایت ہو، لہذا نصوص کے مقابل میں جب کوئی تعارض ہے ہی نہیں
تو متعارض روایات کو قرآن کے ساتھ پرکھنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ظواہر کی طرف رجوع کرو۔ آگے مصنف فرماتے ہیں وَدَعْوَى الْعِلْمِ الْإِجْمَالِ بِوُقُوعِ التَّحْرِيفِ فِيهِ، یہ دعویٰ کرنا کہ ہمیں علم اجمالی ہے کہ قرآن میں تحریف واقع ہوئی ہے، بنحو کسی بھی طور سے، اما باسقاط یا تو اسقاط کے ذریعے کوئی چیز کم ہوئی ہے، اور بتصحیف یا یہ ہے کہ کوئی اور اضافہ اس میں ہوا ہے، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرُ بَعِيدَةٍ، مصنف فرماتے ہیں کہ اگرچہ یہ دعویٰ کرنا بعید نہیں ہے، کما یشہد بہ بعض الاخبار، جیسا کہ بعض اخبار اس پہ شاہد ہیں، یعنی بعض اخبار میں ہے کہ تحریف ہوئی ہے، وَيُصَائِدُ عَلَى الاعتبار، اور کسی حد تک اعتبار ضنی بھی یعنی اس کی مساعدت کرتا ہے، إِلَّا أَنَّهُ لَا يَمْنَعُ عَنْ حُجِّيَّةِ ظَوَاهِرِهِ، لیکن فرماتے ہیں کہ اگر تسلیم کر بھی لیں کہ تحریف ہوئی ہے تو یہ ظواہر کی حجیت سے مانے نہیں ہے، لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِوُقُوعِ الْخَلَلِ فِيهَا، کیونکہ ظواہر آیات میں خلل کے واقع ہونے کا ہمیں علم نہیں ہے۔ قرآن میں بہت زیادہ آیات ہیں، لہذا آیا جو بھی اگر 2-4 آیتوں میں تحریف ہوئی ہے تو آیا وہ ظواہر ہیں، اس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ بذالک اصلا، یعنی اس علم اجمالی کے ذریعے ظواہر آیات میں کوئی خلل واقع نہیں ہے۔ ولو سلم، اگر تسلیم کر بھی لیں، فلا علم بوقوع فی آیات الاحکام، آیا آیات احکام میں تحریف ہوئی ہے، ہمیں اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ والعلم بوقوع فی او فی غیرہا، جہاں تک یہ اجمالی علم کے ہمیں اس لحاظ سے علم ہے کہ تحریف واقع ہوئی ہے آیات احکام یا غیر آیات احکام میں، تو فرماتے ہیں غیر و ظاہر بحجیت آیات، یہ آیات احکام کی حجیت سے مانے نہیں ہیں، لہذا میں حجیت ظاہر سائر الآیات، کیونکہ باقی آیات کی جو ظاہر ہے وہ حجت نہیں ہے، اس وقت ہم یہ کہیں گے۔ والعلم الاجمالی بوقوع الخلل فی الظواہر، اور یہ جو علم اجمالی ہے کہ ظواہر میں بالآخر تحریف کا خلل واقع ہوا ہے، انما یمنع عن حجیتہا، یہ ظواہر کی حجیت سے اس وقت معنی بن سکتا ہے اذا کانت کلھا حجت، جب ہم کہیں کہ تمام کے تمام ظواہر حجت ہیں، وَإِلَّا لَا يَكَادُ يَنْفَكُ ظَاهِرٌ عَنْ ذَلِكَ، وگرنہ یہ ہے کہ لا يَكَادُ يَنْفَكُ ظاہر، کوئی بھی ظاہر اس سے جو ہے نا وہ، اگر ہم کہیں کہ تمام کے تمام ظواہر حجت ہیں تو پھر کوئی بھی ظاہر اس سے جو ہے نا وہ خالی نہیں ہوگا، مثلا اس میں تحریف کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے۔ طرف علم اجمالی سے یہ نہیں کہ کوئی بھی ظاہر خالی نہیں ہے، تو اس لیے یہ ہے کہ جب ہم کہتے بھی نہیں ہے کہ تمام کے تمام ظواہر حجت ہیں، ہمارا تعلق فقط احکام والی آیات کے ساتھ ہے، تو لہٰذا کوئی بھی یہ مظہر نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔